أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل قدر بزرگان کرام اور نہایت ہی محترم طلبہ کرام، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر مخلوق پر، چاہے وہ چرندے ہیں یا درندے ہیں یا پرندے ہیں، زمینی مخلوق ہے یا سمندری مخلوق ہے یا پھر ہوائی مخلوق ہے، ہر کسی پر اللہ کی رحمت ہر وقت ہوتی رہتی ہے. انسانوں پہ بھی، چاہے وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، سب کے سب اللہ کی رحمت سے چل پھر رہے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے نا کہ کفار یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ اللہ کی ہستی ہے ہی نہیں، کہ اللہ کا انکار کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے ان پر کہ وہ چل پھر رہے ہیں، کما رہے ہیں. اللہ نے ان کو دولت بھی دی ہے، اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے، اللہ نے ان کو اقتدار بھی دیا ہے، اللہ نے ان کو پاور بھی دی ہے. اتنی پاور دے دی، اتنی پاور دے دی میرے اللہ نے ان کو کہ انہوں نے ایک لوہے کو ہوا میں اڑا دیا. یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے ان پر، حالانکہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اسی طرح مسلمانوں پہ بھی اللہ کی رحمت ہر وقت ہوتی رہتی ہے. لیکن رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول مزید بڑھ جاتا ہے. پچھلے جمعے کا میں خلاصہ بیان کر دوں تاکہ آج کا جمعہ جو بیان ہوگا اس میں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اتنی زیادہ رحمت اللہ کی بڑھ جاتی ہے رمضان میں کہ 11 مہینوں میں اگر کوئی آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو میرا اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتا ہے. لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے وہی حرف جو 11 مہینوں میں پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جب رمضان میں اس کو پڑھا جائے تو اللہ 10 کی بجائے 70 نیکیاں عطا کرتا ہے. ہوئی نا اللہ کی رحمت.
ایک مرتبہ سب پڑھے لا الہ. اب ہم نے کتنے حروف پڑھے؟ لام ایک، الف دو، لفظ اللہ کے اندر 4 حروف، کتنے ہو گئے؟ 6، الہ کے اندر 3 حروف، 9. اب دیکھا جائے 11 مہینوں میں پڑھیں گے تو 90 نے کیا، لیکن اب ہم نے پڑھا لا الہ، سب پڑھے لا الہ. تو اب وہ 90 کو 7 کے ساتھ ضرب دے تو کہاں تک معاملہ جاتا ہے؟ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کی ہمارے اوپر انعامات، اللہ کا فضل. یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑے انعامات والا مسلمانوں پر. کیا انعام ہے؟ سنیے ذرا، پچھلے جمعے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اتنا انعام ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر غلط قسم کے کاموں سے بچا رہتا ہے. آگے چلنے میں وہ باتیں بیان کروں گا جو ہم نے نہیں کرنی روزوں کے اندر. انسان غلط چیزوں سے بچا رہتا ہے، برائیوں سے بچا رہتا ہے، بدکاریوں سے بچا رہتا ہے، بد نظری سے بچا رہتا ہے، جھوٹ سے بچا رہتا ہے، چغلی سے بچا رہتا ہے، جاسوسی سے بچا رہتا ہے. یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ اور نبی نے ہمیں منع کیا گیا وہ رکا رہتا ہے. تو ایسے روزے دار کے بارے میں میرے اللہ نے کہا میں اس کے لیے خود جنت تیار کرتا ہوں اور جنت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں اے جنت خوب سج دج جا، تیرے اندر میرا روزے دار آنے والا ہے کہ نہیں؟ یہ انعام اللہ تعالیٰ کا ہم پر. ایک اور انعام سنیں، اللہ تعالیٰ بے زبان مخلوق مچھلیوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے میرے روزے دار کے لیے استغفار کر. یہ کتنے بڑے انعام ہیں. یہ ہو گیا خلاصہ پچھلے جمعے کا جو میں نے عرض کیا تھا. یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ ایک تو ذہن کے اندر وہ موضوع تازہ ہو جائے اور دوسرا جو آج بیان کرنا ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جائے، جڑ جائے. ایک مثال دے کر آگے میں گفتگو کو چلاؤں گا. ایک مالک ہے، وہ اپنے اندر کچھ ملازم رکھتا ہے. یعنی ایک ملازم ہے، اس کی تنخواہ کہتا ہے تیری 50,000 ہے اور تو نے صبح 8 سے لے کر شام 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے. یہ جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے نا، اس ٹائم کے اندر جو میں نے تمہیں شرائط بتانی ہے اسی کے مطابق تو نے ڈیوٹی کرنی ہے. مثال کے طور پہ بینک کا ملازم ہے، اب اس نے جو بینک کے معاملات ہیں صرف انہی کو دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کام بینک کا کر رہا ہے اور جا کے ہوٹل کی بھی ذمہ داریاں پوریاں کرے. تو بینک جو مالک ہے کیا اس کو اس کی پیمنٹ پوری دے گا؟ نہیں نہ دے گا. جب تک وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو مالک بینک اس کو پیمنٹ نہیں دے گا. اس کو پوری پیمنٹ تب بھی ملے گی جب وہ 8 بجے سے لے کر 6 بجے تک بینک مالک کی ساری باتوں کو مانے گا، جو اس بینک کے قوانین ہیں ان کے مطابق چلے گا، جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے گا. ایسے ہی ہے کہ میرے اللہ نے میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم نے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ اللہ کے قوانین ہیں، کچھ اللہ کی شرائط ہیں، کچھ حدیں ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ وقت گزارنا ہے. یہ نہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں یہ غلط قسم کی بات چل نکلی کہ روزہ تو نام ہے صرف کھانے پینے سے رک جانے کا. یعنی طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کوئی کھانا نہیں کھانا، کوئی پانی نہیں پینا، صرف ان 2 چیزوں سے رکنا ہے تو یہ ہمارا روزہ ہے. سنیے ایک حدیث، نبی مکرم فخر مجسم امام المسلمین شفیع المرسلین نے فرمایا جو بندہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا رہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ غیبتیں کرتا ہے، وہ چغلیاں کرتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے،
اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ نے جو حدود بتائی ہیں ان کو کراس کرتا ہے، اللہ کے قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہے، تو ایسے روزہ دار کے بارے میں میرے نبی نے کہا اسے سارا دن سوائے پیاس اور بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایک بندہ 12-13 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کے باوجود اسے کوئی اجر نہ ملے، اسے کوئی فائدہ نہ ملے، تو کیا فائدہ ہے ایسی بھوک اور پیاس کا؟ میرے نبی نے فرمایا صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے؟ ان میں سے یہ ہے کہ بد نظری، اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ کچھ دیر میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ بد نظری کہتے کسے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں، آسان سے لفظوں میں یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، بد نظری کہتے گئے ہر اس چیز کو دیکھنا جس کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر غیر محرم عورت کو دیکھنا، کسی کا سطر دیکھنا، فلم دیکھنا، ڈرامے دیکھنا۔ اسی طرح آج سیاست کا بازار بڑا گرم ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہے، وہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے، اگرچہ وہ خبریں ہیں، دیکھنے میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں بھی غیر محرم ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ بد نظری میں آ گئی۔ اب بد نظری کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بد نظری یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے۔ کیا ہے؟ بولیے نا، کیا ہے؟ زہر آلود تیر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو میرے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے بد نظری سے بچ گیا، اللہ اس کا ایمان اتنا مضبوط کر دے گا کہ اسے ایمان کی تسکین حاصل ہونے لگے گی۔ ابھی یہ لفظوں میں آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ ایمان کی تسکین کیسے حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میری توجہ نماز میں نہیں رہتی، نماز کا مزہ نہیں آتا، باندھ کے ہاتھ کھڑا ہوں، رکوع میں جھکا ہوا ہوں، سجدے میں پیشانی رب کے دربار میں جھکائی ہوئی ہے، تشہد میں بیٹھا ہوں، نظریں بھی نیچی ہیں، پڑھ بھی رہا ہوں سورۃ فاتحہ، ساتھ سورت بھی ملا رہا ہوں، تسبیح بھی کر رہا ہوں، تحمید بھی کر رہا ہوں، تشہد بھی پڑھ رہا ہوں، درود بھی پڑھ رہا ہوں، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن ذہن کہیں اور ہے، کہیں کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، رشتہ داریوں میں اٹکا ہوا ہے، کسی نہ کسی چیز کی طرف ذہن لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف نہیں جا رہا۔ تو یہ بد نظری کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ بد نظری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا یہ دیتے گئے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی شیطانی وسوسے میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کو سکون ملے، ہمارے ذہن راحت میں رہیں، تو جگہ بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہاں ایک چیز بد نظری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بد نظری سے بچائے۔ اب بد نظری کا انجام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور، جو بد نظری کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ یعنی کہ کسی غلط چیز کو دیکھ لیا۔ آج کے دور میں زیادہ تر فلم ڈرامے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اریانی کو دیکھ لیا، یہ ہے دیکھنا۔ اور دکھانا کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو پیش کرنا، جس طرح فلم اور ڈرامے میں ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، تو لہذا دیکھنے والا دکھانے والا دونوں پہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ لفظوں سے سمجھیے، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ کیا لعنت ہے؟ سنیے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ نبی مکرم فخر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بد نظری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے روب کر دیتا، اس کی باتوں کا اثر نہیں رہتا، اس کی بات کسی کے اوپر اثر نہیں کرتی،
اگر ایک خطیب ہے وہ اپنی گفتگو سے سامعین کو متوجہ نہیں کر سکتا تو نتیجہ بد نظری ہے۔ اگر ایک جج ہے اس کے فیصلوں میں پاور نہیں ہے، اس کے فیصلے مانے نہیں جا رہے، جگہ بہت سی اس کی کمزوریاں ہوں گی، وہاں ایک کمزوری اس کی بد نظری بھی ہوگی۔ اسی طرح ایک فوجی ہے، بڑا جرنیل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا اثر میرے ماتحت لوگوں پہ نہیں جا رہا، وہ غور کرے اپنی زندگی کے اندر کہ میں کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہوں۔ جہاں بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوگا وہاں ایک بد نظری بھی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا روح ختم کر دیا ہوگا۔ اگر ایک باپ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری اولاد میرے کہے میں نہیں ہے، تو وہ اپنا محاسبہ کرے کہ جہاں بہت سے گناہ اس کے اندر ہیں کہیں بد نظری تو نہیں کر رہا وہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بد نظری یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بندے کا روب ختم کر دیتا۔ تو آج ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، کہیں میں اور آپ اس میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ خاص کر موبائل جہاں اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے۔ ہم نے تو صرف اس کو سوشل میڈیا کے لیے استعمال کرنا شروع۔ اب میں جمعے کی تیاری کرنا چاہتا ہوں، اب میں نے بد نظری کے موضوع پہ جمعہ تیار کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک عالم کی کتاب لی اسی کے اندر سے سارا مواد مل گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اپنے ذہن سے وہ کتاب لکھی ہے، میں اپنے ذہن سے تیاری کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں بازار میں جاؤں، میں 5-10 کتابیں خریدوں۔ آج مہنگائی کا دور ہے، ایک کتاب آتی ہے تقریباً 200-300 کی، اب 5 کتابیں خریدوں، کم از کم 1000 کی ہوئی کہ نہ ہوئی۔ لیکن اگر میں وہ کتابیں نہ خریدوں، انٹرنیٹ میرے پاس ہے، 20 روپے کا پیکج لگاتا ہوں اور 10,000 کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، اور اس سے میں بے شمار قرآنی آیات کی تفسیریں دیکھتا ہوں، حدیث کی شروحات دیکھتا ہوں۔ ہوا کہ نہیں موبائل کا فائدہ؟ کہاں 10,000 اور کہاں 20 روپے میں کام ہو رہا ہے۔ یعنی فائدے بھی ہیں موبائل کے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہماری نوجوان نسل میرے سمیت بہت سے صرف بد نظری کی حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے کچھ جن کے کنٹرول میں ہے یہ سارا سوشل میڈیا، جن کے انڈر میں ہے، وہ بھی ان ویڈیو کو زیادہ شیئر کرتے گئے، ان ویڈیو کو زیادہ پھیلاتے گئے جس کے اندر بد نظری زیادہ۔ اگر آپ نے فیس بک اوپن کی گیا، یوٹیوب اوپن کیا گیا، انسٹاگرام جو بھی ایپ ہے آپ اس کو اوپن کرتے گئے، آپ کے سامنے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لینا، آپ کے سامنے 30 ویڈیو آتی ہیں، ایسے چلاتے جاتے ہیں 30 ویڈیو گن لینا، ان 30 میں سے 25 ویڈیو ایسی ہوں گی جو فلم کے کچھ نہ کچھ سین ہوں گے، کسی ڈرامے کا سین آ جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ نقصان ہی ہے نا۔ اس لیے موبائل کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں۔ میں یہ نہیں کہوں گا آپ کریں نا، کیونکہ یہ ہر بندے کی مجبوری اب بن چکا ہے، کوئی بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بڑے احتیاط سے اس کو استعمال کیجیے، کہیں یہ نہ ہو جوش اور مستی میں آ کر آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں۔ اب جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے کیا انعام ہے؟ یہ تو آپ نے سن لیا نا، بد نظری کے نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روح ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اس پر۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ سنیے۔ پہلا فائدہ، نبی مکرم فخر مجسم شفیع المسلمین نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ کیا کر دے گا جہنم کو؟ سب بولیے، کیا کر دے گا جہنم کو؟ یہ سبق کے طور پر آپ سنیں، اس کو یاد کریں، اپنے گھروں میں جا کے اپنی گھر والیوں کو سنائیں، اپنی ماؤں کو سنائیں، اپنی بیٹیوں کو سنائیں، تاکہ ان کو بھی یہ دینی مسائل کا پتہ چلے۔ میرے نبی نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں کی وجہ سے جنت کے مستحق بنیں گے اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ نمبر 1، پہلا بندہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں پہرہ داری کرتے ہوئے رات کو اپنی آنکھوں کو کھولے رکھا۔ مثال کے طور پہ جہاد، آج تو اس کا تصور بھی نہیں ہے،
جس دور کے اندر جہاد ہوا کرتا تھا تو جو لوگ اس کی ڈیوٹی دیتے تھے سب سوتے تھے اور وہ پہرا دیتے تھے، اب ان پر جہنم کی آگ کیا ہو گئی۔ آج بھی کچھ لوگ روزی روٹی رزق حلال کے متلاشی جو ہوتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں اور کسی فیکٹری کے اندر رات کو جاگ کے پہرا دے رہے ہیں، کسی سی این جی کے اوپر پہرا دے رہے ہیں، یعنی کہیں بھی پہرا داری میں اپنی آنکھوں کو کھولے رکھتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، تو ایسے بندے پر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ دوسرا بندہ ہو کہ جس کی آنکھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب سے توبہ کرتے ہوئے رو پڑی ہو۔ اس لیے میں اور آپ گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں سے بھرپور ہماری زندگی ہے۔ جب اللہ سے توبہ کریں تو اس قدر اللہ کے آگے گر گڑائیں، اس قدر اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندگی کا اظہار کریں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں۔ وہ آنسو جو نکلیں گے وہ آپ کے لیے اتنے فائدے مند ہوں گے کہ وہ آپ کو جنت کا مستحق بنا دیں گے اور جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کروا دیں گے۔ نمبر 3 جو یہاں سنانا مقصود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری آنکھ وہ ہے جس پر جہنم حرام ہے کہ جو بد نظری سے بچی رہتی ہے۔ اب دیکھ لیں کتنا بڑا فائدہ، کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا فضل، کتنی بڑی رحمت اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے، فائدہ بھی انسان کا ہے کہ اس نے خود کو گناہ سے بچانا ہے، لیکن اوپر سے اس کو انعام بھی مل رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اللہ اگر یہی کہہ دیتا تو نے بد نظری نہیں کرنی، اوپر سے انعام نہ بتاتا کوئی کہ تجھے جنت دوں گا، پھر بھی ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم نے بد نظری نہیں کرنی، ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم نے بد نظری نہیں کرنی، لیکن روکنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انعام کا بھی ذکر کر دیا کہ جنت دوں گا، جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا۔ تو یہ ہمیں حرص دلانے کے لیے ہے، ہمارے ذہنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ساتھ انعامات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ صرف حکم نہیں دیتے بلکہ وہ معاملہ جو ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ فائدہ بھی ساتھ بتا دیتے ہیں۔ یہی تو اللہ کی رحمت ہے، یہی تو اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ سنیے بد نظری سے بچنے کا۔ نبی علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ کس کی؟ جنت کی ضمانت۔ آج اگر ہمیں کوئی ڈی آئی جی آ کے کسی چیز کی ضمانت دے دیں تو ہمارا یقین کتنا اونچا چلا جاتا ہے۔ ہمارا استاد ہمیں کسی چیز کی ضمانت دے دے تو ہمارا یقین بڑا پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ کوئی ایم پی اے ایم ایل اے ہمیں کسی چیز کی گارنٹی دے دیتا ہے کہ یہ تیرا کام میں کر کے ہی رہوں گا تو ہمارا یقین بن جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں گارنٹی دینے والا کون ہے؟ جو ساری انسانیت کا سردار ہے، جو اتنا اونچا ہے، جو اتنی عظمتوں والا ہے۔ میں ایک دو تصویر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو اتنا پاورفل نبی ہے کہ کافر آ کر کہتا ہے اے محمد تجھ پہ ایمان تو لے آؤں گا لیکن شرط ایک ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ اگر تو نے بتا دیا میری مٹھی میں کیا گیا تب کلمہ پڑھوں گا۔ میرے نبی نے کہا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا گیا یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں محمد کون ہوں۔ وہ مٹھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگ پڑی، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ وہ اتنا عظیم پیغمبر کہ جس کا لعاب اللہ نے اتنا بابرکت بنایا کہ حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ سانپ نے ڈنگ مارا تو میرے نبی نے اپنا لعاب ایڑی پہ لگایا تو اللہ نے شفا دے دی، علی کی آنکھ پہ لگایا تو اللہ نے شفا دے دی۔ یہاں ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ چیز میں نے ایسے ہی ذکر کر دی، پوری تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ آج اگر کوئی کہے کہ فلانے پیر کا لعاب بڑا عظیم ہے، کوئی عظیم شظیم نہیں ہے، وہ فلانے استاد کا بڑا لعاب جڑا عظیم ہے انہوں ہانڈی چپاؤ تو اللہ رزق چوا دے، نہیں، وہ میرے نبی کا لعاب تھا، وہ انسانوں کے سردار کا لعاب تھا۔ اس لیے آج اگر کوئی آپ کو کہے کہ وہ پیر، آپ نے شاید یہ باتیں نہیں سنی، میں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں
ابھی یہ ممبر مجھے اجازت نہیں دے رہا، سامنے رب کا قرآن پڑھا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کس طرح کی گلاستیں درباروں میں لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ بس میں اشارتاً ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ بچے بیٹھے ہیں، میں صراحتاً کہہ نہیں سکتا، غلیظ ترین جو بال ہے نا انسان کے جسم کا، غلیظ ترین، وہ اتار کے دیے جاتے ہیں، جا کے اپنے کھانے میں ملاؤ، اللہ رزق میں اضافے کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کو ایک اور خباثت بتاتا ہوں۔ ایک سال پہلے میں اپنے استادوں کے پاس گیا منڈی باؤدین میں۔ منڈی باؤدین میں گیا تو استادوں نے ہمیں کہا چلو میں آپ کو یہاں پر ایک دربار کی سیر کرواتا ہوں۔ وہ سیر کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ شرک کتنا آگے چلا جا چکا ہے۔ اس دربار پہ پہنچے، میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا، اگر میں جھوٹ بولوں تو رب مجھے پکڑ لے، اگر میں جھوٹ بولوں تو رب مجھے گرفت میں لے لے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ اس قبر کا طواف کر رہے تھے۔ انا للہ، یہ کتنی بڑی خباثتیں ہیں۔ استادوں نے بتایا کہ یہ، تو میں نے پوچھا نا یہ کیا کر رہے ہیں گھوم کے؟ کہتے ہیں یہ جس طرح حج کے دوران بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمارا حج ہو گیا، یہی ذہن لے کر یہ یہاں۔ یہ کتنا بڑا انسان کے لیے بڑی بدبختی کا مقام ہے۔ خیر، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بات چل رہی تھی، وہ میرے نبی کا لعاب تھا کہ جس کی وجہ سے ابو بکر کی ایڑی کو شفا مل گئی، حضرت علی کی آنکھ کو شفا مل گئی۔ بات چل رہی تھی میرے نبی کی بات کتنی عظیم ہے۔ میرا نبی اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ میرا نبی جس جگہ پہ اپنے قدم ٹکا دیتا ہے، رب اس جگہ کی قسمیں اٹھانے لگتا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ربا کیوں اٹھائی ہے؟ کیا زمزم کا کنواں ادھر اس لیے قسم اٹھائی ہے؟ کیا یہاں بہت سے نبی آئے ہیں اس لیے قسم اٹھائی ہے؟ جہاں بیت اللہ گئے اس لیے قسم اٹھائی ہے؟ جہاں صفا مروہ گئے اس لیے قسم اٹھائی ہے؟ نہیں، پوچھئے ان حافظوں کو آگے آیت کیا آتی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس مکہ شہر کے اندر میرا نبی محمد رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ ساری نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جو آگے اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی ہے نا، وہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، کیونکہ کلام اونچی تب ہوتی ہے جب متکلم اونچا ہو۔ ٹھیک ہے، متکلم جتنی عظمتوں والا ہوگا اس کی کلام بھی اتنی عظمتوں والی ہوگی۔ اب آپ نے سن لیا کہ متکلم محمد عربی ہیں اور کلام حدیث ہے، اور حدیث پہ ایمان لانا میرے اور آپ پر فرض ہے۔ اب سنیے، میرے نبی نے کہا 6 کاموں سے باز آ جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کون سے 6 کام ہیں؟ سنیے۔ نمبر 1، جھوٹ نہیں بولنا۔ بڑے چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ، جھوٹ نہیں بولنا۔ نمبر 2، امانت میں خیانت نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اسی طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ نمبر 1 جھوٹ نہیں بولنا، نمبر 2 امانت میں خیانت نہیں کرنی، نمبر 3 وعدہ خلافی نہیں کرنی، نمبر 4 شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، نمبر 5 اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، نمبر 6 بد نظری نہیں کرنی، جو موضوع چل رہا تھا۔ یہ 6 کام کر لو، اللہ کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہے۔ آج MNA MPA وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تمہیں کسی چیز کی گارنٹی دے دے تو تیرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، اور یہ گارنٹی تو آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی باتوں پہ شک ہو ہی نہیں سکتا، شک کرنا کفر کہلاتا ہے۔ یہ تو مسلمان اتنا یقین کرتے ہیں نا۔ میں ایک اشارتاً آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کفار کو میرے نبی پہ کتنا یقین تھا۔ اتنا یقین تھا، میرے نبی نے اعلان کیا کہ سارے کے سارے پہاڑی کے جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہو گئے۔ میرے نبی نے کہا پہاڑی کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے لگا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری کسی سے جنگ نہیں، ہمارا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کسی سے کوئی مباحثہ نہیں، پھر دشمن کون سا جو ہمارے اوپر آ کے حملہ کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں،
تمہاری کسی سے دشمنی نہیں، مباحثہ نہیں، ضد نہیں، اناد نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں،